اللہ تک پہنچنے کے لیے محنت اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے؟ میں نے الجھے لہجوں میں ہر مومن سے یہ سوال کیا، کیوں ان کی طلب اللہ ہمیں لگا دیتا ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے؟ یہ کہہ کر میں نے ایک لمبی آہ بھر لی۔ مومنہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے مسکرانے لگی اور میری جانب دیکھ کر بولی، یہ تو اس کی تقسیم ہے پیاری کہ کسی کو وہ عطا کر کے اپنی جانب لاتا ہے اور کسی سے اس کی من پسند چیز چھین کر، اور محبت تو اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب اس کے سوا کوئی ذرہ موجود نہ تھا تب ایک محبت ہی تو تھی جس کے لیے اس نے دو جہاں بنا دیے۔ غم انسان کو جس مقام تک لے آتا ہے وہاں خوشی کبھی نہیں لا سکتی، اور لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ بھی ہے جو ہر شے پر اختیار رکھے ہوئے ہے، جس کے کن سے نصیب بدلتے ہیں۔ محبت جب اوجھل ہوتی ہے آنکھ سے، تب ہی تو رب دکھائی دیتا ہے۔ آغاز بھلے مختلف ہو مگر اختتام تو بس خدا ہے، تو پھر کیوں سزا سمجھی جاتی ہے اسے؟ یہ تو عطا ہے، جو اس کو پسند آ جائے بس اسے محبت سے نواز دیتا ہے، اور یوں وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہم سے گفتگو کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، ہمارا دن رات انتظار کرتا رہتا ہے، یوں ہی وہ صبر کا سلسلہ بحال رکھتا ہے۔ یہی محبت ہے اس کی کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا ہے، یہی انداز محبت ہے ہمارے رب کا جو سب سے الگ ہے اور سب سے جدا ہے۔ تو بات بس اتنی ہے کہ اللہ ایسی محبت صرف اسی سے کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں معجزے ایسے تو نہیں دکھائے کہ سمندر دو حصوں میں بٹ جائے یا مچھلی کے پیٹ میں بھی سانسوں کا سلسلہ چلتا جائے، یہ سب یوں ہی تو نہیں۔ قرآن کے معجزے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ جب مجھے قرآن کی سمجھ نہیں تھی تب مجھے بھی آپ کی طرح لگتا تھا کہ میں نہیں قرآن کو سمجھ سکتی، میں نہیں اس کی گہرائی میں جا سکتی، اور میرے اندر اتنا حوصلہ اور طاقت نہیں کہ میں قرآن کا علم اپنے اندر جذب کر سکوں، کیونکہ اللہ کے احکامات کو پڑھ لینے کے بعد انسان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ان احکامات کو صرف پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوتا ہے، نہیں تو گلٹ جینے نہیں دیتی۔ اس بات کی گلٹ کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنا غلط راستہ نہیں بدل سکتی، نہیں بدل پا رہی ہوں۔ اور دوسرا، لوگ بھی ہمیں ڈرا دیتے ہیں، لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بس یہ ڈال رکھا ہے کہ قرآن بس جہنم کی بات ہے، جہنم سے نجات کی دوا ہے، قرآن بس عذاب کی بات ہے۔ لوگ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے، لوگ ہمیں بدلنے کی مہلت ہی نہیں دیتے، جبکہ قرآن تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ہمارے گناہوں سے آگاہ بھی کرتا ہے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں فوراً سے یہ نہیں کہہ دیتا کہ جاؤ تم تو ہو ہی جہنمی، قرآن ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ رک جاؤ، آگے جہنم ہے، اور اس جہنم سے بچنے کا راستہ توبہ ہے، اور توبہ کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ معاف کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ سو توبہ کر لو اور خود کو بدل لو۔
لوگوں میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں، لوگوں میں خوشیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو اپنی ذات میں سکون نہیں ہے تو کوئی بھی انسان آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اپنی ذات میں خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی انسان آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مجھے سکون اور خوشی کیسے ملے گی؟ ایمان سے۔ سکون اور خوشی آپ کو ایمان سے ملے گی۔ جب انسان اللہ پہ پختہ یقین رکھتا ہے اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اپنی ذات سے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان ہمیں اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کی تقسیم کو قبول کرنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ ایمان ہمیں ایک بہادر انسان بنا دیتا ہے۔ ایمان ہمارے سر کو ہر در پہ جھکنے نہیں دیتا۔ ایمان ہمیں عزت اور جلال والا بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی جلدی کے چکر میں ایسا راستہ نہ چننا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ یہ تعویذ دھاگے آپ کی پناہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ذرا سے امتحان پر اوپر نیچے ہونے لگے۔ تعویذ دھاگے ہمارے مقدر نہیں ہوتے، ہمارا توکل ہمارا مقدر ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس توکل آ جائے تو ہمیں کسی بھی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ یہ جو ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے چھن جانے کے خوف میں یا کسی نہ کسی چیز کے ملنے کے خوف سے سہمے رہتے ہیں، توکل کے بعد یہ معاملات نہیں رہتے۔ توکل ہر خوف کو مٹا دیتا ہے، پھر ہم نڈر ہو جاتے ہیں اور ہر ثانیے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ خیالات نہیں آتے کہ ہائے مجھ سے لوگ یہ نہ چھین لیں، مجھ سے لوگ وہ نہ چھین لیں۔ پھر ہماری خواہش ہی وہ رب ہو جاتا ہے جسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، جس کی محبت ہمارے دل سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ چھیننا اور عطا کرنا دونوں اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ انسان نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم سے کچھ لے سکتا ہے۔ اور آج ایک بات تو لکھ کر رکھ لے کہ مقدر کا لکھا ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہے وہ ہر صورت آپ کو مل کر رہنی ہے۔ پھر لوگ لاکھ سازشیں بنائیں، لاکھ چالیں چلیں، پتہ ہے مقدر کا لکھا کوئی کیوں نہیں ٹال سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اسی لیے آپ بھی خود کو اللہ کی امان میں دے دیں، آپ بھی اپنے تمام معاملات کو اس کی حفاظت میں دے دیں، اور پھر بے فکر ہو جائے، کیونکہ اس کا لگایا ہوا پہرا بڑا سخت ہے۔ کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ مداخلت کر سکے یا چوری چھپے اندر گھس سکے۔ تو بس آج سے آپ نے اپنے معاملات کو لے کر پریشان نہیں ہونا۔ جب کبھی پریشانی آئے تو فوراً اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ جب بھی کسی بات سے دل گھبرائے یا کسی چیز کا خوف ستائے تو آپ نے اسی وقت جائے نماز بچھانی ہے اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں، مجھے بچا لے دنیا کے وسوسوں سے، مجھے بچا لے ان چیزوں سے، ان خوف سے، اور بس وہ آپ کو بچا لے گا، وہ آپ کے دل کو بلائی کی جانب موڑ دے گا، وہ آپ کے ڈر کو تسکین اور راحت میں بدل دے گا۔ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز ہمیں قبول کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو
تو ہم اسے غم کہتے ہیں۔ اگر غم قبول کر لیا جائے تو اللہ اور ہم ایک پارٹی ہو گئے، یعنی ایک جماعت ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں، تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا عطا کرتا ہے، آپ ہی مالک ہے، اس باغ سے جو مرضی چاہے لے جائیں۔ اس طرح اللہ پھر اپنے بندے پر نوازشیں کرتا ہے۔ جو اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اسے پہلے غم دیتا ہے، آیا کہ میرا بندہ میری رضا پر خوش ہے کہ نہیں۔ پھر وہ آزمانے کے بعد اپنے بندے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور پھر اس کے باغ میں ہمیشہ بہار ہی بہار رہتی ہے۔ اگر تم اسے تنہائی میں دیکھو تو وہ دل کو راکھ کر کے روتا ہوا، رنج و عالم میں بلکتا ہوا اور آنکھوں سے چشمے بہاتا ہوا تم اسے دیکھو، اور پہلے سے جانتے نہ ہو تو گمان کرو کہ اس کا کوئی جانے جگر بچھڑ گیا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ نہیں، اسے تو اپنے دین کا غم کھائے جا رہا ہے کہ اس کو کوئی آفت نہ آ لے۔ دنیا جاتی ہے تو جائے، دین سلامت رہے، یہی دین اس کا کل سرمایہ ہے، اور اسی دین کے ضیاع کا اسے ڈر ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی سوچ اور خوف خواہشیں ایسی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی پیکر ہو جاتا ہے کہ اس کی تنہائی میں یہی خوف سے اس کا دل ڈگمگاتا ہے کہ کہیں اس کا دین ضائع نہ ہو جائے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ، میں، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب کو اور اس کی طاقت کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروعات سے عادت ہے، اسی لیے ہم سب صرف وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ ہم صرف اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا پوری بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم اس دعا کا پورا مطلب ہی بدل دیتے۔ بالکل ایسے ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی ہم صرف اسی وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور اس دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ اسی طرح ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے عیبوں کو بے پردہ کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے عیبوں کی جانب دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں ہم میں سے آج کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کھویا ہو، جو مکمل ہو۔ ہم سب اپنی اپنی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور ایسی جنگیں جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ ٹھوکر سے عاری نہیں ہوتا۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں جن کے بعد جو مکمل ہو۔ ہم سب اپنی اپنی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، ایسی جنگیں جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ ٹھوکر سے عاری نہیں ہوتا۔
ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں جن کے بعد ہم ویسے نہیں رہتے جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ تم وہ شخص نہیں جو کچھ لمحے پہلے تھے، اور میں وہ شخص نہیں جس کو تم کچھ عرصہ پہلے جانتے تھے۔ تو پھر شناسائی کے یہ دعوے کیسے؟ گنہگار اور نیکوکاروں کے فتوے کیسے؟ ہمارے راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے، ہمارے طریقے مختلف ہیں اور غلطیاں ایک سی۔ پھر یہ لڑائی کیسی ہے؟ ہمیں تو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، جس نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، وہی خدا ہمیں یوں دیکھ کر کیا کہتا ہوگا کہ تم کو تو انسانیت کے واسطے بنایا گیا تھا، محبت کے واسطے بنایا گیا تھا، اور تم خدا بننے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ انسان بھی نہیں رہے۔ افسوس ہے اب ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے، بے حد افسوس ہے۔ اچھائی کا لبادہ اوڑھے نہ جانے ہمارے پہلو میں بیٹھے کتنے بے حس انسان ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔